نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ میرے کہنے پر یہ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ امت کے بڑے بڑے مستند اور جید علماء کرام صلحاء عظام کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور تمام علماء کرام اس پر متفق ہے کہ اس آیت کریمہ کا تاثیر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا ورد کرنے والوں کو بے حساب مال عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے ہر طبقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ کم کمانے والے لوگ علماء کرام ہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی عالم کی تنخواہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں، پھر بھی وہ پر مسرت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی عالم کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، فریاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کی تمام ضروریات کا دار و مدار انہی اعمال پر ہوتا ہے۔ تبھی جا کر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ درج کر دیا ہے کہ فلاں سورت کا تاثیر یہ ہے، فلاں آیت کا تاثیر یہ ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ کسی سے سن لی اور آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ کتابوں کے اوراق کو چھان چھان کر وظائف لیے گئے اور پھر آپ کو بتائے گئے، اور ہر ایرے غیرے کا بتایا ہوا عمل بھی آپ کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ ان علماء کرام کی کتابوں سے لی گئی وظائف ہے جو مستند ہو، ورنہ عاملین تو پاکستان میں حساب سے بھی زیادہ ہے۔ ایک سستا کاروبار بن چکا ہے، ایسا کاروبار کہ اس میں مشقت بھی اٹھانا نہیں پڑتا اور لوگ لاکھوں کماتے ہیں۔ میں ایسے عاملوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ان مستند علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو علم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ تو ایسے علماء کرام کی کتابوں سے لیے گئے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو وظائف اور اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ آپ بغیر کسی شک و شبہے اور تردد کے پڑھے اللہ تبارک و تعالی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو ہزاروں علماء کا آج کا جو وظیفہ ہے یہ بھی بتایا ہوا عمل ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں علماء کا اور صلحاء کا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کا تاثیر یہی ہے۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ رزق میں تنگی لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور رزق میں فراخی لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اگر آپ کے رزق اور مال میں مشکلات ہے یا تنگی ہے، تو پھر آپ نے اپنے اس مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے زارو قطار رو رو کر مانگنا ہے، کیونکہ غافل دلوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زارو قطار رو رو کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور مانگیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور ہم پر رزق اور مال کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ سورۃ شورا کی آیت ہے۔ سورۃ شورا 25ویں پارے کے بالکل شروع سے لے کر آدھے پارے تک یہ سورت ہے سورۃ شورا۔ اس آیت کریمہ کے تیسرے رکوع میں یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھے گا، 70 ٹائمز، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اور اس کے رزق میں یقینی طور پر اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالا مال کر دے گا، اور کشادگی رزق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ لہذا یہ عمل آج سے شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔